اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں، تو پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو پھر الیکشن کراؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم لوگ سلیکٹ ہو کے نہیں آتے، ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ جو سلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے۔ اور کل آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی، ان کی جو پوری سیاست ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ کون سی تقرری کب ہو رہی ہے۔ تو کل ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی جلسے میں لاہور کے، کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اکتوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے، دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے۔ تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے جو اب جا چکے ہیں، تو اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو کنٹروورشل بنایا جائے، اس کو روکا جائے، کیونکہ ان کی پوری سیاست اپوائنٹمنٹس کے ارد گرد گھومتی ہے، بیساکھیوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کی پوری سیاست جو ہے وہ سہولت کاروں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک سہولت کار چلے گئے، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا انٹرویو سنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود لانے والے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے ملک کے لیے۔ اور اب جو ان کے جو ریمینز ہیں، جن کو ریمننٹس ہیں یا جو ویسٹیجز جن کو میں کہتی ہوں، یا ان کی جو باقیات ہیں، 3-4 لوگ جو جوڈیشری میں ہیں، یہ ان پہ تکیہ کر کے اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے پاکستان کی کم از کم تاریخ میں نے یہ کبھی ہوتے نہیں دیکھا، آپ لوگ اس کو میرے سے زیادہ غور سے بلکہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوں گے، کہ ایک شخص جس نے بریزنلی بلیٹنٹلی اس نے پاکستان کے قانون کو فلاؤٹ کیا، پاکستان کے قانون کو پاؤں کے نیچے روندا۔ پولیس نے جب عدلیہ نے اس کو کہا کہ آؤ اور پیش ہو، وہ شخص نہیں گیا، وہ اپنے گھر میں چھپا رہا۔ کبھی اس نے پلاسٹر کا بہانہ بنایا، کبھی اس نے بیماریوں کا بہانہ بنایا، کبھی اس نے جو ہے وہ جان کو میری خطرہ ہے اس نے بہانہ بنایا، وہ نہیں گیا۔ اور جب وہ گیا، اس نے جتھے لے کر حملہ آور وہ ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں بھی۔ مجھے پاکستان کی تاریخ میں آپ بتائیں کب ان آنکھوں نے، یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا آپ ایز اسٹوڈنٹ آف لا، آپ نے کب دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو یہ سہولت حاصل ہوئی ہو؟ اور ابھی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں اس کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ نواز شریف صاحب کے اوپر پاناما کے مقدمات تھے تو اقامہ نکال کے لے آئے، بیٹے سے تنخواہ نکال۔ میں بھی اپنی دنیا کا، پوری دنیا کا یہ واحد کیس ہے جس میں صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا میں جو عدل و انصاف ہے اس کا سر شرم سے جھک گیا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے بلیک لا ڈکشنری نکال کے آپ نے اس کو صرف اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس ایک ایکسپائرڈ اقامہ تھا اور اس نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں لی۔ مطلب اتنے بڑے بڑے لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ آپ نے کیا۔ اور اس کے بعد جب کل جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی کہ بیگمات کے کہنے پر یہ فیصلے ہوتے ہیں اور بیگمات کے پریشر پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، تو بیگمات کا جو فین کلب ہے، ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، انصاف اندھا ہوتا ہے، وہاں پر قانون پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ بیگمات کے کہنے پر بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت پوری قوم نے دیکھا کہ جب پاناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا، ان کے بیوی بچے، چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پاناما بینچ کے لوگ، ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے، ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا۔ ان کے فیس بک اکاؤنٹس، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کل بات کی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، ایک ذاتی اناد پر فیصلے ہو رہے تھے اور بیگمات کے اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے۔ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کا اتنا بڑا مذاق آج سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ لوگ بتائیں، آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی بھی چیز انسان کے سننے میں آئی ہو؟ اور پھر آج آپ دیکھیں وہ شخص کا نہیں جاتا عدالت میں،
وہ چھپ کے بیٹھتا ہے, عدالت کو فلاؤٹ کرتا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے, اور پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے ضمانت ملتی ہے, اس کو ایک ایک درجن ضمانت جو ہے وہ ود اے اسٹرائک آف پین ملتی ہے. 12 مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی, ان کے مقدمے جھوٹے تھے, سچے نہیں تھے. یہاں پر ٹیرین خان کا مقدمہ ہے, سچا ہے, نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے, کورٹ میں پیش نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ مقدمہ سچا ہے. یہاں پہ توشہ خانہ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ سب نے توشہ خانہ کے تحفے لیے, ضرور لیے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتی کہ باقی لوگوں نے نہیں لیے, لیکن یہ پہلا شخص ہے جس نے تحفے چوری کیے. پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں کسی بھی سربراہ نے یا کسی بھی پولیٹیشین نے یا کسی بھی حکومتی عہدیدار نے کبھی وہ تحفہ چوری نہیں کیا. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو تحفہ ملتا ہے آپ اس کو جمع کرائیں, اور وہ ایک اس کا سیٹ ہوتا ہے پرسنٹیج, اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ وہ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تحفہ آپ لیتے ہیں. یہ پہلی بار ہم نے سنا کہ ایک ریاست کے سربراہ نے پرائم منسٹر آفس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے, اپنے گھر میں جمع کرائے. اس کی جو وائف ہے, خاتون اول ہے, وہ اس کی یہ آڈیو, ایک سیکنڈ جی پلیز ذرا خاموشی اختیار کریں کائنڈلی. اس کی آڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں وہ آپ نے گیٹ پہ کیوں رکھے, ان کی تصاویر کیوں لی, وہ آپ نے گھر کے اندر کیوں نہیں بھیجے, اور آپ نے ریکارڈ کیوں رکھا, دیر بائی میننگ کہ میں چوری کرنے جا رہی تھی, آپ نے اس کی تصاویر کیوں کھینچی. اور وہ انہوں نے بغیر توشہ خانہ میں جمع کرائے ہوئے ان کو پہلے دبئی میں بیچا, کروڑوں میں بیچا. اگر 1 کروڑ کا تحفہ تھا اس کو 20 کروڑ میں بیچا. اس کے بعد اس کو منی لانڈرنگ کے تھرو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے فرا گوگی اس کو لے کر آئی. وہ پیسہ کدھر گیا, کس اکاؤنٹ میں گیا, کوئی نہیں جانتا, کسی کو نہیں پتا. اگر اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو جمع نہیں کرایا, اس کی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج جمع کرا دی بیچنے کے بعد توشہ خانہ کے اندر, اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے اوپر گرپ ٹائٹن ہو رہی ہے, آپ کے گلے میں جو پھندا ہے وہ احتساب کا ڈالا جا رہا ہے یا آپ کی حکومت جا رہی ہے, تو جلدی جو ہے وہ ڈیکلریشنز وہ بھی جھوٹی انہوں نے جمع کرائیں. تو پاکستان کا قانون کدھر سو رہا ہے؟ اقامہ پر ایک آپ وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں, یہ تو گلیئرنگ چیزیں, ان کے اوپر وہ کورٹ نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توشہ خانہ بھی سچا ہے. فارن فنڈنگ میں جو ای سی پی کا ڈیسیجن آیا ہے, وہ ڈیسیجن میں جس قسم کے بلیٹنٹ اور وہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے ہر پیج کے اوپر, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, آپ لائرز ہیں, آپ اس کو وہ ریفیوٹ کر سکتا ہے کوئی. اور اگر وہ کیس سچا نہ ہوتا تو 7 سال یہ سانپ بن کر اس کے اوپر نہ بیٹھا رہتا. 7 سال اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور پھر اپنی حکومت جو 4 سال رہی ہے اس میں اس نے وہ کیس کھلنے نہیں دیا فارن فنڈنگ کا. اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ رنگے ہوئے تھے.